بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے ہیں، بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ سب بھائی اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھلایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا اور خاموش ہو گئے، لیکن بیٹوں کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی و وضاحت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریبتہ ہو گئی اور ان کو اپنے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبرو کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تم معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال ہوا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی ساری عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے
پھلوں کے کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا اور کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ اس کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی سالوں سال جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ ہوا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں۔ اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تک ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا، 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا باورچی مقرر کر دیا جائے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخرکار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا، اور اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ
کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا باب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اللہ کا عہد مجھ کو دے دو گے، میں اس کی حفاظت کرنے کی عہد دے دو گے تو میں اس کی اجازت تم کو دوں گا، وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخرکار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو بتایا، تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہو وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام کے دیا جائے گا۔ بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روکے رکھیں، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو کر آئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھلاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے، تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلہ سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورہ کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے، رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟
بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی، یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی سخب سوار ہے۔ پھر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب نے مل کر گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بائی شاہی آداب لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دیا ہے۔ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی جانتا ہے۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا، وہ آسمان کے پیدا کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے۔ ملک مصر کو سے بھر دیا اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکالیفیں اٹھانی پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائش پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کے معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی ہی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔